الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چین اور روم کے دو گروہوں میں باہم مقابلہ ٹھن گیا۔ چینیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نقاشی اور آرٹ کے استاد ہیں، اس فن میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، اور رومیوں کا دعویٰ تھا کہ اس فن میں ہم یکتا روزگار ہیں، ہمارا کوئی مد مقابل نہیں۔ یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچی۔ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور کہا، اچھا میں دونوں کا امتحان لوں گا، اور امتحان ہی بتائے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کس کا دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ بادشاہ کی بات دونوں نے منظور کر لی، اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ یہ ٹھان لی کہ وہ اپنے فن کے مظاہرے میں وہ کمال دکھائے گا کہ مقابل منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ ان دونوں نے اپنے فن کے جوہر دکھانے کے لیے دو مکانوں کا انتخاب کیا جو بالکل آمنے سامنے تھے۔ طے ہوا کہ ایک مکان میں رومی اپنے فن کا کمال دکھائیں گے اور ایک مکان میں چینی اپنے نقش و نگار کا مظاہرہ کریں گے، اور دونوں اپنے اپنے فن کے جوہر دکھانے اور مکان کو سجانے میں تندہی سے لگ گئے۔ چینیوں نے نقش و نگار کے کمالات دکھانے کے لیے بادشاہ سے طرح طرح کے رنگ و روغن طلب کیے۔ بادشاہ نے سب مہیا کر دیے، لیکن رومیوں نے کوئی رنگ روز کی محنت سے صرف دیواروں کو چمکاتے رہے۔ کمالات کے جوہر دکھانے کی مدت پوری ہو گئی اور بادشاہ معائنے کے لیے تشریف لائے۔ بادشاہ پہلے چینیوں کے مکان میں داخل ہوئے اور چینیوں کے بنائے ہوئے دل فریب اور دلکش نقش و نگار دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پھر وہ رومیوں کے مکان میں داخل ہوئے۔ رومیوں نے جو ہی اپنی جھل مل کرتی ہوئی دیواروں پر سے پردہ اٹھایا تو بادشاہ حیران رہ گئے۔ آئینے کی مانند صاف شفاف اور مجلہ دیواروں میں ہر طرف چینیوں کے نقش و نگار کا عکس نظر آ رہا تھا، اور چمکدار چھتوں اور دیواروں میں یہ عکس اصل سے بھی زیادہ دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ بادشاہ دیر تک اس منظر کو دیکھتے رہے۔ پھر بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور رومی چینیوں سے بازی لے گئے۔ سامعین، یہ دلچسپ کہانی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ دراصل وہ اس کے ذریعے یہ حقیقت ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ شب و روز اپنے دلوں کو صاف اور شفاف کرنے میں لگے رہتے ہیں اور دل کو بغض، کینہ، حسد، لالچ، بخل اور حرص جیسی قدورتوں سے صاف کر کے آئینے کی طرح چمکا لیتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی تجلیات اور جمال کے ایسے ہی دلکش اور دل آویز نقش نظر آنے لگتے ہیں، اور ان کی شخصیت اس قدر حسین اور پرکشش ہو جاتی کہ ہر متنفس عقیدت سے ان کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ جو دیکھتا ہے بے اختیار ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور روحانی ترقی اور تزکیے کے میدان میں ایسے ہی لوگ بازی لے جاتے ہیں۔ روحانی ترقی اور تزکیہ قلوب کی بات وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اس فن کی باریکیوں سے علمی طور پر پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ اس ہنر کے فلسفے اور نقطے خوب جانتے ہیں۔ وہ اس کی باریکیاں بیان کریں گے تو ایسی منہ شگافیاں کریں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، لیکن میدان انہی سادہ لوہ بندوں کے ہاتھ رہتا ہے جو علمی طور پر تو ان سے لوہا نہیں منوا سکتے، لیکن وہ عملی طور پر شب و روز اپنے تزکیے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا محبوب مشغلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے زنگ سے صاف کریں۔ طمع، لالچ، حرص، بخل، بغض، کینہ، حسد اور ہر طرح کی قدورت سے دل کو صاف کر کے آئینے کی طرح صاف اور شفاف بنائیں، تاکہ اس میں اللہ کی تجلیات اور جمال کا عکس آ سکے، اور بازی یہی لوگ لے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ خاص طور پر دلوں کی صفائی، روح کی ترقی اور نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے۔ یوں تو اس مہینے کی ساری ہی عبادتیں، روزہ، صدقہ، تراویح، تلاوت قرآن حکیم اور اعتکاف اسی لیے ہیں کہ دل ہر طرح کی قدورت اور گناہوں کے زنگ سے صاف ہو کر آئینے کی طرح شفاف ہو جائے۔ مگر خاص طور پر قرآن حکیم کی تلاوت قلب کی صفائی اور جلا کے لیے مؤثر ترین اور یقینی ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ انسانی قلوب بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، پھر دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی
اور جلا بخشنے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کی یاد اور قرآن حکیم کی تلاوت۔ رمضان میں خاص طور پر مسلمان تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ شب کی تاریکی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تراویح کے علاوہ بھی اس مبارک مہینے میں قرآن حکیم پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قلوب کو ہر طرح کی اخلاقی قدورت اور گناہوں کے زنگ سے صاف کرنے کا یقینی طور پر صحیح طریقہ اپنا رکھا ہے۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عمل سے مسلمانوں کے انتہائی شغف بھی ہے، نہایت ذوق و شوق سے اس کا اہتمام اور التزام بھی ہے، لیکن دلوں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، ان کا زنگ دور نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا اس قدر اہتمام ہے، لیکن پھر بھی دلوں میں حرص، لالچ، کینہ، بغض، نفاق اور قدورتیں موجود ہیں۔ خاندانی جھگڑے، ایک دوسرے سے نفرت، دوسروں کے حقوق سے غفلت، ماں اور باپ کی نافرمانی، اولاد کے حقوق سے لاپرواہی، غرض طرح طرح کی کوتاہیوں اور گناہوں کے زنگ سے دل آلودہ ہے۔ قلب کی صفائی، خوشگوار تعلقات، تزکیہ نفوس کے آداب بیان کرنے والوں کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن عملی طور پر قلوب بدستور زنگ آلود رہتے ہیں۔ آخر تلاوت قرآن حکیم سے دلوں کی جلا اور صفائی کیوں نہیں ہو رہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یقیناً حق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن حکیم کا مفہوم نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور اسی لیے تلاوت قرآن حکیم کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو جوں توں زبان سے ادا کر لیں اور آپ کچھ نہ سمجھیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اپنی کن ذمہ داریوں کو تازہ کر رہے ہیں اور ان ذمہ داریوں کا کس حد تک آپ کو پاس اور لحاظ ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کا مفہوم ہے قرآن کو صحیح پڑھنا، اس کی تعلیمات پر غور کرنا، اس کے احکام کو سمجھنا، اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا۔ ساتھ ہی قرآن حکیم کی تلاوت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے، اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائی جائیں۔ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا واقعی حق ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کتاب کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس پر ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رکھا ہے۔ یعنی قرآن حکیم پر ایمان کے دعوے میں وہی شخص سچا ہے جو قرآن کے قانون حلال اور حرام کو تسلیم کرتا ہے اور عملی زندگی میں اس پر کاربند رہنے کی مخلصانہ کوشش کرتا ہے۔ اس شخص کے ایمان بالقرآن کا کیا اعتبار جو قرآن کے حلال اور حرام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے۔ ایسا شخص اگر قرآن حکیم کی آیتیں دہرا رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے میں اس کے پڑھنے سننے کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس کا یہ عمل وہ عمل نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ وہ یقیناً تلاوت قرآن حکیم کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس کی تلاوت وہ تلاوت نہیں ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے اور جس کی تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پر غور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری نبی کی بعثت کے لیے جو دعا کی تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہے، اے ہمارے رب،
ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات پہنچائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ اسی طرح سورہ الکہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول، تمہارے رب کی جو کتاب تم پر نازل کی جا رہی ہے اسے ان لوگوں تک پہنچا دو۔ قرآن و سنت کی ان تشریحات سے تلاوت قرآن حکیم کا جو مفہوم واضح ہوتا ہے، اس مفہوم میں تلاوت ہی دراصل تلاوت قرآن ہے، اور تلاوت قرآن حکیم وہی شخص کر سکتا ہے اور اسی کو زیب بھی دیتا ہے جس کی اپنی زندگی قرآنی تعلیمات کا صحیح نمونہ ہو۔ وہ علمی اور فنی لحاظ سے چاہے اس کی باریکیاں اور نقطے نہ بیان کر سکتا ہو، لیکن اپنی زندگی میں اخلاص، یکسوئی اور شغف کے ساتھ قرآن حکیم کے احکام پر عمل کر رہا ہو، اور جس کو اس یقین کی دولت حاصل ہو کہ قرآن ہی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس یقین سے محروم اور اس عمل سے بے بہرہ انسان اگر قرآن حکیم پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن حکیم کا وہ عظیم فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور اسے تلاوت قرآن حکیم کا وہ عظیم فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کا لازمی فائدہ بتایا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات کے ساتھ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بھی سامنے رہیں جن میں تلاوت قرآن حکیم کی ہدایت کی گئی ہے تو یہ حقیقت اور زیادہ نکھر کر سامنے آ جاتی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن کے ماننے والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، شب و روز کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اس کی اشاعت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا، اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا اور اس پر غور و فکر کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو، اور جلد بازی کر کے اس کے ذریعے دنیا کا صلہ مت چاہنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی تلاوت کرنا کہ آخرت میں اس کا صلہ لازمی ہے۔ قرآن کو تکیہ بنانے سے مراد یہ ہے اس سے غفلت برتنا اور اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تلاوت ادا کرنے کی تشریح میں 4 باتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، قرآن کی اشاعت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا۔ نمبر 2، اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3، قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ یہ عمل خالص رضا الہی اور اجر آخرت کے لیے کرنا، دنیاوی صلے کی طلب سے اپنے دل کو پاک رکھنا۔ قرآن و سنت کی نظر میں قرآن حکیم سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو بے سوچے سمجھے اس کے الفاظ دہراتے اور اس کی ہدایات اور تعلیمات سے غافل اور بے نیاز ہو کر کوئی ذمہ داری محسوس کیے بغیر قرآن پڑھنے، سننے اور ختم کرانے کو کارنامہ سمجھتے ہیں۔ دین کی نظر میں قرآن والے وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا دستور بناتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز قرآن اور قرآن کے ماننے والے جو دنیا کی زندگی میں اس پر عمل کرتے تھے اللہ کے حضور لائے جائیں گے۔ اس وقت سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پورے قرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے عمل کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ پروردگار، یہ بندہ تیری رحمت اور مغفرت کا مستحق ہے۔ اس حدیث میں قرآن کو ماننے والے کی تشریح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لفظوں میں فرمائی وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں قرآن پر عمل کرتے تھے، یعنی قرآن کو ماننے والے حقیقت میں وہی ہیں جو دنیا کی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں،
بے شک مسلمان معاشرے میں آج بھی رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کا خاصا رواج ہے، لیکن جب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل خیر کا جو فائدہ بتایا ہے وہ بھی حاصل ہو رہا ہے یہ نہیں، تو مایوسی ہونے لگتی اور یہ خوش گمانی محض فریب نظر آتی کہ مسلمان معاشرے میں تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام اور رواج ہے۔ مسلمان قرآن پڑھتے پڑھاتے تو ہیں، لیکن وہ تلاوت قرآن حکیم کے اس مفہوم اور مقصود سے ناآشنا ہے جو قرآن و سنت نے بتایا، اور ان کی تلاوت وہ تلاوت قرآن نہیں ہے جس کی تاکید اللہ سبحانہ تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔